مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل رات کو ایک بہت بڑے جلسے میں کیا کہا، ذرا سنیں۔ آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی۔ ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھسیٹ کر باہر لائے۔ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم ہوگی تو ہمارے مسودے پہ ہوگی، اور ان کا مسودہ یہ کہتا ہے کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، آئینی بینچ بنے گا، یعنی کہ اسی سپریم کورٹ کے جو جج ہیں انہی پر مشتمل ایک بینچ بن سکتا ہے، آئینی عدالت نہیں بنے گی۔ تو اس کا مطلب ہے حکومت کو تھوڑا ریٹریٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میر صاحب، ہمارا مسودہ یا تمہارا مسودہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آپ کولیشن میں ہوتے ہیں، اتحادی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، پھر ایک مشترکہ مسودہ ہوتا ہے۔ ہم نے وہ تیار کیا، اس پہ مولانا صاحب کو اعتراض تھا، انہوں نے اس کے اوپر کوئی ترامیم جو ہے وہ پروپوز کی، اس کے اوپر بات ہوگی، کافی حد تک ہو چکی ہے، اور ایک مشترکہ جو مسودہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس کو ہم اپوزیشن کو بھی کہیں گے کہ آئیں بیٹھیں، آپ اپنا انپٹ دینا چاہیں تو پوری ایمانداری سے دیں، اسے بھی انکارپوریٹ کرنے کے لیے بار ایسوسیشن کے نمائندوں کو میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنا انپٹ دیں، ضرور انکارپوریٹ کریں گے، جو اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز ہیں ضرور لے کے آئیں۔ لیکن اگین آئی وڈ سے کہ مسودہ ٹھیک ہے، تاریخ غلط ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ریاست علی آزاد صاحب، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا جو تیار کردہ مسودہ ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، ایک آئینی بینچ بنا لیں، اسی سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں یہی جو نئے چیف جسٹس ہوں گے انہی پر مشتمل ایک آئینی بینچ بنا لیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کے ساتھیوں کا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری میر صاحب اس میں رائے یہی ہے کہ جیسے شریعت اپلیٹ بینچ ہے، یعنی فیڈرل شریعت کے کسی بھی فیصلے کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک بینچ ہے جس کو شریعت اپلیٹ بینچ کہتے ہیں، وہ اپیل سنتا ہے۔ اسی طرح اگر نیچے کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ بنانا چاہتے ہیں صوبوں کے اندر بھی، تو جہاں پہ 10 ججز ہائی کورٹ کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ 15 کر دیں، اور 5 ججز کو وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر سننے کے لیے ڈیزگنیٹ کر دیں۔ انہی کے فیصلوں کو جب سپریم کورٹ میں لایا جائے تو وہاں پہ بھی ایک سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے، ڈیزگنیٹڈ کر دیا جائے، اس کے اندر بھی 5 ججز کی تعداد بڑھا دی جائے جو صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز دیکھیں گے۔ میر صاحب 187 ٹوٹل جو ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز اس وقت پاکستان کے اندر ہیں۔ پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر 25 سے 30 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، پنجاب کے اندر 7 سے 8 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 16,500 کیسز پینڈنگ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر 185 کیسز ہے۔ کیا یہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر آپ ایک ایسی پیرالل ایک جوڈیشری دینا چاہ رہے ہیں جس کا سب سے جو کبات ہوگی کہ آپ 184(3) اس سپریم کورٹ سے ختم کر دیں گے، 190 ختم کر دیں گے، 189 ختم کر دیں گے، اور سب سے بڑی جو تشویشناک صورتحال ہے جو آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن کا، اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، آپ اس کو بھی یعنی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ بین کریں گے جو ٹیررزم میں انوالو ہے یا اگینسٹ دی سوورینٹی، پراسپیرٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اگر اس کو بین کرے گی تو اس کا پہلے ریفرنس سپریم کورٹ میں جانا تھا جو ایگزسٹنگ ہے، اب اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جو پرپوزل ہے ان کا جو ڈرافٹ ہے اس پر کوئی آپ کو اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے ہمارے والی بات کی کہ ایک بینچ بنا دیا جائے، اگر حکومت بھی یہ بنائے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس پہ لیجسلیشن پہ ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن اگر آپ ایک وہ کورٹ بنا کے اس سپریم کورٹ کو آپ بالکل کولیپس اور بلڈوز کریں گے تو ہم ایسی کسی بھی امینڈمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اس کو اپوز کریں گے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بینچ بنا دیں، ایک علیحدہ سے آئینی عدالت نہ بنائیں، ایک بینچ بنا دیں، ریاست علی آزاد صاحب بھی اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہماری لیگل ٹیم اس پہ ورکنگ کر رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اگر یہ کہوں کہ یہ بالکل ریزنیبل بات ہے کہ 5 سینئر موسٹ جو ججز ہیں یا 7 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں، اور وہ جب کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے تو صرف وہ اس کو سنیں۔ بہت اچھی ریزنیبل یہ پروپوزل ہے، اور ہم میرا خیال ہے کہ ہماری جو اس وقت تک کی رائے ہے پروبیبلی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور یہ اچھی بات ہے، سوائے ان
کہ ایک دو تین چیزیں ہیں جو ان کے اوپر بھی ہمارا اعتراض ہے مولانا صاحب کے مسودے کے اوپر، لیکن جو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو جائے، اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. اور اسی طرح اس کا ایفیکٹ ہائی کورٹس میں بھی ہونا چاہیے. ہائی کورٹ میں بھی جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں یا 4 ججز ہیں یا 5 ججز ہیں، وہ اس طرح کا کوئی بھی آئینی ایشو آئے وہ اس کو لیں. لیکن اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو مسودہ انہوں نے ماضی میں ریلیز کیا خود، اور جو بلاول صاحب نے کہا جی پہلے کچا آیا جی پکا آیا، ان کے اندر جو کچھ ہے وہ تو جو کچھ ہے وہ آپ اس کی ایک ایک شک کو اگر آپ دیکھیں، آپ آرٹیکل 8 بدلنے جا رہے تھے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ختم. آپ آرٹیکل 199 بدل رہے تھے کہ کسی کو بھی اٹھائیں مارے. نہیں لیکن وہ تو آپ نے کریڈٹ دے دیا نا، مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ دے دیا آپ نے کہ انہوں نے وہ روک لیا. تو اب آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی مسودہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ جی میں نے کہا نا کہ ہماری ڈسکشن جاری ہے، ہم اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں. ہماری جب مولانا صاحب سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پروپوزل دیں گے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ ہونا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں ہمارا بیسک تو 3 اختلاف اور بھی ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ اللیجیٹمیٹ اسمبلی ہے، ان کو اختیار نہیں ہے. دوسرا ہمارا اختلاف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر مخصوص نشستوں کا عمل درآمد نہیں ہوا، تو لہٰذا ایک نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے. تیسرا ہمارا یہ ہے، دیکھیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو کہ سینٹ کے اندر کے پی کے کا الیکشن ہی نہیں ہوا، تو آپ کے پی کو آپ نکال کے آپ وہ مسودہ یا کوئی بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں اسمبلیز یہ انکمپلیٹ ہیں. ہمارا بیسک آبجیکشن تو اس کے اوپر اس وقت یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں ہیں وہ ہے، لیکن اگر کوئی کرنا بھی پڑا تو ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اس حد تک، جو میں اپنی فار دی ٹائم بھی ذاتی رائے دے رہا ہوں. لیکن ابھی ہماری پروپوزلز کے اوپر ڈسکشن جاری ہے. اس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہے، وہ میرے خیال ہے کوئی ریزنیبل آدمی اس کو آبجیکٹ نہیں کرے گا. لیکن ایسی کوئی کورٹ بنا دیں کہ جس میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب مل کے ایک اپنی کینگرو کورٹس بنا لیں اور اپنے فیصلے وہاں لے جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں اور لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیں، ہائی کورٹ کے ججز کو سزا کے طور پر ٹرانسفر کر دیں، ان کو چیف جسٹس نہ بننے دیں، سینئر موسٹ 3 یا 5 ججز میں سے اپنی مرضی کا انتخاب کریں، سینیارٹی پرنسپل کو رونت ڈالیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ 76 سال بعد ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کو بنایا ہے، اس کو اٹھا کر کے ہم اس کے اوپر ایک اور عدالت اپنی کینگرو کورٹس بٹھا رہے ہیں، جس کا سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ لوگوں کی ایک آس اور امید اگر باقی ہے وہ صرف نظام انصاف سے ہے. اگر ہم نے وہ بھی راستہ بند کر دیا، جو کہ وہ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، ضرور ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن ریفارمز کریں نا، فساد تو نہ کریں. اصلاح کے نام سے آپ تو فساد پیدا کر رہے ہیں. آپ ایسی کوٹیں لا رہے ہیں کہ جو انصاف کے نظام کا جو اس وقت چلتا ہوا سسٹم ہے، آپ اس کو بھی بند کرنے جا رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی عدالتوں میں کیسز زیادہ ہیں، تو بھائی 22.5 لاکھ کیسز ان کو تو آپ پوچھ